اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں. یاد رکھیں ناظرین کہ احادیث کریمہ کے مفہوم کے مطابق جو ایمان والا ہے نا، اس میں چند عیوب نہیں ہو سکتے، چند عیوب نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر ناظرین کہ فرمایا کہ مومن جو ہے نا یہ تانا دینے والا نہیں ہو سکتا. لیس المؤمن بالطعان، کہ ایمان والا یعنی مومن مسلمان تانا زن نہیں ہو سکتا. تانا دینا کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی، آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو اس کے متعلق کوئی بات پہنچی، ہاں اچھا تم نے یہ کیا ہے، میں نے کیا برائیاں تیرے ساتھ کی ہیں، تیرے فیملی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، کتنا میں نے تمہاری مدد کی ہے اور آج تم یہ کر رہے ہو، یہ تانا دینا ہوا. اس طرح درجہ بدرجہ ہم کئی جگہوں پر اس طرح تانا زنی کرتے ہیں، اگلے بندے کو دباؤ میں لینے کی کوشش ہوتی ہے. دوسری بات فرمائی کہ وللعان، اور فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ لعنت دینے والا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں ہمارے یہاں تو یہ وبا بہت عام ہے، ذرا سی کوئی بات آتی ہے تو معاذ اللہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، یعنی لعنت کا ایک پورا گویا کہ ایک علامت بنا کر اگلے بندے کو کہا جاتا ہے کہ لعنت ہو تجھ پر. تو یہ لعنت کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے اور لعنت کسی مسلمان کو دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے. ناظرین لعنت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر لیں؟ یہ تو ہمیں زیب ہی نہیں دیتا. ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا پتا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو اور اس عمل کی وجہ سے ہم دور ہو جائیں. اللہ نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لعنت دینے سے محفوظ و مامون فرمائے. پھر فرمایا کہ وللفاحش، اور مومن جو ہے نا وہ فحش کلام کرنے والا نہیں ہوتا. آج آپ دیکھ لیں، ایسا کچھ لوگ باتوں باتوں میں فحش کلامی کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ باتیں ہی فحش انداز میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ باتوں باتوں میں فحش کلامی یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے اور فحش کلامی میں بات کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، دونوں انداز سے. اچھا ہمارے یہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لطیفے سنائے جاتے ہیں، اس میں فحش کلامی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، اور سب ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، خود بھی وہ ہنس رہا ہوتا ہے. تو نہ جانے اس انداز کو اپنا کر ہم کتنے گناہ کما رہے ہیں. الامان والحفیظ. تو مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ بے حیا ہوتا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ ولل بدیعی، اور مومن جو ہے نا بد کلام بھی نہیں ہوتا، بد کلام نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا ذرا ہمارے یہاں بد کلامی کس انداز سے ہوتی ہے، یعنی تو طلاق پر تو ایک منٹ میں ہم آ جاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں آ جاتے ہیں. اور بدتمیزی الٹی سیدھے، یعنی آپ جناب سے تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا، تو طلاق، تم تو چلو ٹھیک ہے، تو طلاق اور ابے تبے، یہ کون سی لینگویج ہے؟ یہ بد کلامی نہیں ہے. اونچی آوازیں باتیں کرنا، میں تجھے یہ کر دوں گا، میں تجھے، یہ بد کلامی ہے. تو ناظرین آج ہم نے 4 باتیں حدیث پاک کی روح سے ہم نے پڑھی کہ لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، وللعان، لعنت دینے والا نہیں ہو سکتا، وللفاحش، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہو سکتا، وللبذیع، اور بد کلام نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ان 4 عیوب سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 66 ہے.
آیت نمبر 66 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ناظرین یہ آیت نمبر 66 کا سیکنڈ پورشن ہے اور لاسٹ پورشن بھی ہے، تو شاربین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں شاربین پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف کے اندر 66 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 66 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ نسقی ایک کلمہ، کم دوسرا، من تیسرا، ما چوتھا، فی پانچواں، بطونی چھٹا، اور من گزر چکا ہے، بینی ساتواں، فرثن آٹھواں، دمن نواں، لبنن دسواں، خالصاً گیارہواں، سائغن بارہواں، لی تیرہواں، الشاربین چودہواں۔ کل یہاں پر 14 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ نسقیکم، نسقیکم من ما، اچھا نسقیکم، نسقی علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے نسقیکم، اور کم میں میم ساکن ہے، اسے جو ہے وہ مم ما کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، اور من ما میں نون ساکن ہے، اسے ماں کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور ماں کی جو میم ہے اس کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ من ما نہیں بلکہ مم ما پڑھیں گے، یہاں یربلون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ نسقیکم مما فی بطونی ہی، فی بطونی ہی، من بینی، من ناظرین نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد بینی میں با آ رہا ہے، تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو من بینی نہیں، من بینی فرثن، فرثن میں را ساکن ما قبل فا پر زبر ہے، را ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فرثن و دمن، اچھا تھا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، فرثن و نہیں، فرثن و، اچھا فرثن میں را ساکن کو جو ہے وہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ من بین فرث و دمن لبنن، دمن میں میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے لبنن کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا۔ دمن لبنن نہیں، دمن لبنن خالصاً سائغن، سائغن میں آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت، اور یہ ناظرین مد جو ہے وہ متصل کہلاتا ہے، اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 سے 4 جو ہے وہ حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ سائغن، سائغن میں غین پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے للشاربین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر بھی ناظرین لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یرملون کا قاعدہ یہاں پر بھی اپلائی ہوگا، سائغن لی نہیں، سائغن لش، اور یہاں لام کے نیچے زیر اس سے الشاربین کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف عینی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، شین حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، للشاربین نہیں، للشاربین، شین کھڑا زبر شاہ اور شین الف زبر شاہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، اور شاربین میں را کے نیچے زیر اسے باریک کر کے پڑھا جائے گا، سائغن للشاربین، یہاں وقف پڑھیں گے تو شاربین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہاں پر ہم جو آج کا سبق ہے اسے ہمیں لکھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین اس میں اسماء افعال حروف جو ہے وہ کون کون سے ہیں تو ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سبق لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ للشاربین۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم نسقیکم میں کم ضمیر ہے، دوسرا ما ہے، تیسرا بطون، چوتھا ہی ضمیر، اور پانچواں بینی، چھٹا فرثن، ساتواں دمن، آٹھواں لبنن، نواں خالصن، اور دسواں سائغن، گیارہواں شاربین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل نسقی، ایک ہی فعل یہاں پر موجود ہے، نسقی، اور حروف کتنے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو حرف ہے وہ ہے من، دوسرا فی، من گزر چکا ہے، تیسرا واو، اور چوتھا لی، چار حروف ہیں۔ تو آ جائیں پہلے اسماء لکھتے ہیں۔ تو نمبر 1 کم۔ اچھا، یہاں پر ناظرین کم اور ہی ضمیر تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو ایک ہی نمبر میں شمار کریں گے، علیحدہ نہیں کریں گے۔ دوسرا ہے ما، تیسرا ہے بطون، اچھا جی، چوتھا ہے بینی، اور پانچواں ہے فرثن، اور چھٹا ہے دمن، ساتواں ہے لبنن، اور آٹھواں ہے خالصن، نواں ہے سائغن، اور دسواں ہے شاربین۔ ناظرین، یہ
یہاں پر اسماء مکمل ہوئے اور انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ افعال ایک ہی فعل ہے، نسقی۔ نسقی اور اب دیکھتے ہیں کہ حروف، تو پہلا ہے من، دوسرا ہے فی، تیسرا ہے واو، اور چوتھا لی۔ تو 10 اسماء ایک فعل، تو 11 ہوئے، اور 4 تو کل ملا کر ناظرین کتنے کلمات ہو گئے؟ 15۔ کل ملا کر 15 کلمات موجود ہیں۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ ما اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بطون۔ بطون، بطن کا معنی ہوتا ہے پیٹ، بطن کا معنی عربی میں ہوتا ہے پیٹ، بطون بہت سے پیٹ، بطون بہت سے پیٹ۔ اس کے بعد بین، بین بھی ہوتا ہے، بینی بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اعراب کیا آتے ہیں، تو یہاں پر بینی ہے، تو بین کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دو کے درمیان، بینہما دونوں کے درمیان، بینہم ان سب کے درمیان، بینکا بینکما تم دونوں کے درمیان، تو یہ درمیان کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فرض۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں جو چوپائے گوبر کرتے ہیں اسے فرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں دم۔ ناظرین دم کہتے ہیں خون کو، دم کہتے ہیں خون کو۔ آپ نے اکثر ایک اصطلاح سنی ہوگی کہ جب عمرے پر یا حج میں جب کوئی واجب چھوٹ جائے، کوئی اس طرح ہو تو دم واجب ہے، تو دم کا معنی خون ہوتا ہے، یعنی خون بہانا یہاں پر جانور کے اعتبار سے تو وہ واجب ہے۔ تو دم کہتے ہیں خون، دماء، دماء ان اس کی جمع آتی ہے، دماء بہت سا خون، دم ایک خون۔ اس کے بعد ہے لبن۔ لبن کہتے ہیں ناظرین دودھ کو، لبن کہتے ہیں دودھ کو، خالصاً، اور خالص کا معنی ہے خالص، خالص یہاں پر خالص کے معنی میں ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں خالص۔ سائغن، سائغن کسے کہتے ہیں؟ سائغ، خالص بھی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور سائغ، سائغن یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، تو سائغ کا معنی خوش کرنے والا، خوشگوار۔ خوشگوار یہ فارسی کا لفظ ہے، اور ویسے اردو میں کہیں گے خوش کرنے والا، اور اردو میں ہم خوشگوار جو ہے یہ بھی استعمال کرتے ہیں عام طور پر، بڑا خوشگوار منظر ہے، بڑا خوشگوار انوائرمنٹ ہے، اس طرح ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین جو ہے 10واں جو اسم ہے وہ ہے شاربین۔ شاربین شارب کی جمع ہے، شارب کہتے ہیں، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے پینے والا، شارب پینے والا۔ شاربین اور شاربون دو جمع آتی ہے، اس کا معنی ہوگا پینے والے بہت سے لوگ۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے نسقی۔ نسقی فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم پلاتے ہیں یا ہم پلائیں گے، اور یہاں معنی ہوگا ہم پلاتے ہیں،
ہم پلاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ واو کا معنی ہے اور، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین 15 کلمات میں کل 2 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 خالص، نمبر 2 من میں، من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ نون سین پیش نس، قاف یا زرقی، کاف میم، میم پیش کم، نسقیکم، میم نون میم زیر مم، میم نون میم زیر مم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میم میم زیر مم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میم الف زبر ما، نسقیکم مما، فا یا زیر فی، با پیش پو، تا وا پیش تو، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، فی بطونہی، میم نون زیر مم، با یا زبر بئی، نون زیر نی، مم بینی، فا را زبر فر، ثا واو دو زیر سیوں، فور سیوں، فور سیوں، واو زبر وا، دال زبر دا، میم لام دو زیر مل، و دا مل، لام زبر لا، با زبر با، نون دو زبر نن، لبنن، خا الف زبر خا، لام زیر لی، صاد دو زبر سن، خالصن، سین الف زبر سا، حمزہ زیر ای، غین لام دو زبر غل، سا ای غل، لام شین زیر لش، شین کھڑا زبر شا یا شین الف زبر شا، را زیر ری، با یا زیر بی، نون زبر نا، سائغ للشاربین، یہاں وقف پڑھیں گے تو سائغ للشاربین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ نسقی ہم پلاتے ہیں، کم تمہیں، من سے، ما وہ جو، فی میں، بطونی پیٹوں، ہی ان کے، من سے، بینی درمیان، فرثن گوبر، وا اور دمن خون، لبنن دودھ، خالصاً خالص، سائغاً خوشگوار، لی کے لیے، الشاربین پینے والوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر آج ہم عرض کریں گے آیت نمبر 57 سے لے کر ناظرین 59 تک۔ 57 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور 58 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور آیت نمبر 59 يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں یعنی بیٹے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے، اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے، سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، بیٹیوں کو آر سمجھنے کی جو مذمت ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر اسے بیان فرمایا۔ مشرکین کی فاسد باتوں میں سے اور غلط رویوں میں سے، غلط کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا، ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، کہ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں قرار دیا، کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اس وجہ سے بیٹیاں کہتے ہوں کہ فرشتے آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، جس طرح عورتیں مردوں سے پوشیدہ رہتی ہیں، اور اس بنا پر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ یہ ان کی انتہائی جہالت اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کی پرورش کی تدبیر اور انتظام کیا، ان پر انواع و اقسام کے انعامات کیے، ان نعمتوں کے عطا کرنے کی وجہ سے وہ اس کا مستحق تھا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس سے کوئی بیٹا ہو یا کوئی بیٹی ہو، پھر کتنا ظلم ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں پسند کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ام لہ البنات ولکم البنون، سورہ طور آیت نمبر 39، کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں؟ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے اللہ کی طرف منسوب، یعنی اولاد کی نسبت ہی اللہ کی طرف کرنا غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہ دیکھو کہ یہ بھی کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک اولاد کی نسبت کرتے ہیں، دوسرا بڑا جرم یہ کہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، جو پسند نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ غم سے اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو کسی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کی خبر ملے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، غم غصے سے اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس جب انسان کو کوئی خوشخبری ملے تو اس کا سینہ فراغ ہو جاتا ہے اور خوشی سے اس کا چہرہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے، سنو یہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی شخص کی وائف کی زچگی کا زمانہ قریب آتا تو جب تک بچہ نہ ہو جاتا وہ اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا ہوا تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کا چہرہ دمکنے لگتا، اور جب اس کو پتہ چلتا کہ اس کے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا اور اس پر غور کرتا رہتا کہ اس معاملے میں کیا کرے، آیا ذلت کے ساتھ برداشت کر کے اس بیٹی کی پرورش کرے یا آر سے بچنے کے لیے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ ناظرین انشاءاللہ عرض کرتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں تفسیر جو ہے وہ عرض کر رہے تھے
کہ بریک سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر ان کا جو بیٹیوں کو آر سمجھنا ہے نا، اس بات کو بیان فرما رہا تھا، اور اس میں ہم تفسیر عرض کر رہے تھے. اور یہاں پر یہ بھی ناظرین کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا کہ تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی اس سے پوچھا جائے گا، وہ سوال کیا جائے گا اور بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسے کیوں قتل کیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ قیس بن عاصم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. آپ نے فرمایا کہ ہر بیٹی کی طرف سے غلام آزاد کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اونٹ ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کر. ناظرین و سامعین، یہ وہ دور تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. آج بھی جہاں عمرے کے لیے بسز ملتی ہیں تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے، 4 دیواری ہے، گیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کفار اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. یہ وہ دور تھا. اس دور میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جہاد کو بلند فرمایا اور گویا کہ یہ ثابت کیا کہ مکے والو تم اپنی بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہو، لیکن سن لو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور ثابت کر کے بتایا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے. اور بیٹیوں کے لیے بھی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بیٹیاں اگر پیدا ہوں تو زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، اللہ رب العالمین، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں میرے ساتھ یوں رکھے گا جیسے 2 انگلیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے میں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں مانسیرہ سے بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. سائغن میں سا پر یہ چونکہ مد ہے تو اس کو کھینچنا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سنائیے. سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اچھا، لبنن میں غنہ نہیں کرنا تھا کیونکہ اس کے بعد حرف علقی خا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرثیوں. اچھا آپ ذرا وہ آپ طرز چھوڑ دیں کیونکہ آپ پھر صحیح پڑھا نہیں جا رہا. من بین فرثیوں، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. آپ کا پڑھنا بہتر ہے لیکن تھوڑا سا طرز چھوڑیں اور نارملی انداز میں پڑھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. جی سر مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جی اچھا جی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم نہیں ودمل
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ترجمہ: ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار یہاں ہے. پر خالصاً میں اخفا کرنا تھا کیونکہ آگے حرف اخفا ہے نا، خالصاً خالصاً، اس کو ذرا پریکٹس کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے آپ دیکھا کرتے ہیں اور 4 بجے سے لائیو ہوتا ہے اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ ہمیں www.arYQTV.tv پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. انسٹاگرام ہو، یوٹیوب چینل ہو اور فیس بک پیج ہو، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ آپ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.